امام احمد نے روایت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے اگر اس کو صدقہ کرے تو قبول نہیں، خرچ کرے تو اس کے لیے اس میں برکت نہیں، اور اپنے بات چھوڑ کر مر جائے تو جہنم کو جانے کا سامان ہے۔ یعنی کہ آدمی ابھی کیا رجحان لوگوں کے بن گئے ہیں کہ کیسا بھی پیسہ کماتے ہیں اور اس کو سوچتے ہیں کہ کہیں ہم اچھے کام میں خرچ کر دیں گے یا مسجد مدرسہ میں دے دیں گے، ایسا سوچ رہے ہیں آپ۔ تو ان کا سوچنا ایسا ہے کہ ان کا مال اب صحیح ہو گیا، اب درست ہو گیا، جبکہ یہ اچھی طرح سے نوٹ کر لیں کہ برائی کو ختم نہیں کرتی، ہاں یہ ضرور ہے کہ برائیوں کو اچھائیاں ختم کر دیتی ہیں۔ یعنی اگر گناہ ہوئے ہیں، ہم خیر کا کام کر لیے تو وہ گناہ اللہ مٹا دے اپنے فضل سے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اچھائی کر کے گناہ کا خاتمہ کیے، لیکن گناہ سے گناہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو سوچ یہ ہوتی ہے لوگوں کی کہ ہم کیسا بھی کما لیں، تھوڑا تھوڑا کہیں ہم خرچ کر دیں گے صدقہ کر کے یا مسجد مدرسہ میں دے کر کے تو ہمارا پورا حلال ہو جائے گا۔ جیسے بھی نیاز کا دور چل رہا ہے تو نیاز میں لوگ دے کر کے سمجھتے ہیں بس ہم موکلا ہو گئے، بالکل اب ہمارا سارا مال حلال ہو گیا، اب ہم اس کو کیسے بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اس کا ایک ایک پیسہ، ایک ایک پائی جس صورت میں کمایا گیا ہے، ان صورتوں سے کبھی حلال نہیں ہوتا ہے۔ جو یہ صورتیں اپناتے ہیں وہ حرام ہے تو حرام ہے، اس کا 1 روپیہ بھی آپ کے جیب میں ہے تو حرام ہے، آپ کے گھر میں ہے تو حرام میں ہے، آپ اپنے بچوں کو اولاد کو کھلائے تو آپ نے حرام کھلایا۔ تو اس چیز کو اچھی طرح سے کوڈ کر لینا ضروری ہے کہ پیسہ جس طریقے کا کمایا گیا ہے وہ پورا پیسہ 1 روپیہ سے لے کر کے جتنا کمایا گیا ہے وہ سب حرام ہی ہے، اس کے حلال کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے، اس کو حلال کرنے کی صورت نہیں ہے کہ اس کو دے کر کے ہم حلال کر لیں گے، نہیں۔ جب تک اس کو جہاں سے لایا ہے، غصب کا ہے، چوری کا ہے تو وہاں واپس کرے، 2 نمبری کا ہے تو وہاں واپس کرے، شراب کا ہے تو پھر اس کی صورتیں ہی نہیں ہے، کیونکہ شراب جتنا سخت حرام ہے اس کا خریدنا، بیچنا، اس کے لیے مدد کرنا۔ اگر رکشے پر کوئی بھاڑا کرتا ہے شراب کا کہ بھاڑا پہنچا دیں ہم شراب اس کی دکان تک، اس کا بھاڑا لینا حرام۔ اگر کسی نے دکان دیا ہے تو بھاڑے پر، تو دکان سے جو بھاڑا آتا ہے وہ بھاڑا حرام، اتنا شدید حرام ہے شراب۔ تو اس کو کوئی صورت نہیں ہے کہ 2 پیسہ دے کر کے حلال کر لیں، اس میں سے کچھ نکال کر کے حلال کر لیں، صدقہ دے کر کے حلال کر لیں، یہ کوئی صورت نہیں۔ اس لیے نبی نے فرمایا یہ 3 مال، یعنی کمایا اور کما کر کے سوچے حرام مال کمایا اور سوچے کہ صدقہ کر کے حلال کر لوں، یا پھر یہ سوچے کہ خرچ کر لوں تو برکت مل جائے، یا پھر یہ سوچے کہ چھوڑ کے مر جاؤں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ 3 صورتیں مال کی ہیں، یہ 3 صورتیں ہیں، یا تو صدقہ کر دے، یا تو کھا پی لے، یا پھر چھوڑ کے مر جائے، اس کے علاوہ کیا کرے گا؟ 3 ہی صورتیں بن رہی ہیں۔ نبی نے فرمایا یہ تینوں صورتیں ہلاکت کی ہیں اور بربادی کی ہیں، یعنی حرام مال میں ہلاکت ہی ہے۔ آپ کچھ بھی کریں، ہم کچھ بھی کریں، حرام کما لیے تو اس میں بربادی ہی ہے، کبھی بھی آبادی نہیں ہے۔ اور ایک دوسری حدیث دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گوشت حرام سے اگا ہے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جو گوشت حرام سے بنا ہے، حرام دانہ کھائے، اس سے خون بنا، پھر اس سے گوشت بنے، یہ کس سے بنا؟ حرام دانے سے بنا۔ نبی نے فرمایا اس پر جنت میں جانا حرام ہے کہ جو حرام دانے سے بنا ہوا ہے۔ تو اس کا خیال کریں کہ ہم خود اور اپنی اولاد کو بھی اور اپنے گھر والوں کو، بلکہ ہم جس کو بھی کھلاتے ہیں کسی کو بھی اس مصیبت میں نہ ڈالیں، اس مصیبت میں نہ ڈالیں کہ ہمارے جسم کا گوشت حرام دانے سے بنے، یہ کبھی نہ ہونا چاہیے، کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حلال کمائی کی تلاش بھی فرائض کے بعد ایک فریضہ ہے، یعنی جس طرح آپ نے نماز پڑھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے مقدس کلام میں سورہ جمعہ میں فرمایا کہ جب تم نماز پڑھ لو تو اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے نکل جاؤ۔ تو فضل تلاش کرنے کے لیے نکلنے کا مطلب یہی ہے کہ حلال کمانے کے لیے نکل جاؤ، یعنی کمانے کا حکم بھی اللہ دے رہا ہے کہ آپ کماؤ، کھاؤ، کوئی دقت نہیں ہے، حلال طریقے سے کماؤ، اللہ برکتیں دے گا اور اس سے کوئی پرابلم نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی بیماری نہیں۔ تو یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ ایک آخری حدیث پاک سن لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا کسب زیادہ پاکیزہ ہے، یعنی کون سی کمائی زیادہ پاکیزہ ہے، زیادہ حلال ہے؟ فرمایا آدمی کا اپنے ہاتھ سے کام کرنا اور اچھی طرح سے تجارت کرنا، اپنے ہاتھ سے کماتا ہو یعنی کسی کی نوکری کرتا ہو یا پھر تجارت کرتا ہو، 2 صورتیں نبی نے فرمائی، یعنی یہ سب سے حلال ہے کہ اپنے ہاتھ سے کسب کر کے کھائے یا پھر تجارت کرے، وہ بھی اپنے ہاتھ ہی کا کسب ہوا۔
یا تجارت کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دو صورتیں ہیں، سب سے پاکیزہ مال اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ آپ بھی آباد رہیں، آپ کی نسلیں بھی آباد رہیں، تو پھر یہ دو طریقے اپنائیں، یا تو آپ محنت کر کے کمائیں یا تو پھر آپ تجارت کر کے کمائیں اور یہ حلال روزی خود کھائیں، اپنی اولاد کو کھلائیں، پھر آپ بھی صحت مند رہیں، اعمال بھی آپ کے درست رہیں، دعائیں بھی آپ کی قبول ہوتی رہیں گی اور تمام معاملات دنیا و آخرت کے سنورتے رہیں گے۔